اندر بڑا وہ وسیع زبان بولا کرتا تھا، شعر و شاعری کیا کرتا تھا، جس محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا وہ محفل جم جایا کرتی تھی، لوگ دان دیا کرتے تھے، لوگ اش اش کر اٹھتے تھے، بڑی بریکی کے ساتھ شعر بولا کرتا تھا۔ اور عرب اپنی زبان کے حوالے سے بڑا مشہور و معروف ہے، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح کی زبان ہم زمین کے خطے میں بولتے ہیں، روح زمین پر کوئی بھی زبان ہمارے جیسی نہیں بول سکتا، ہم جو کہ عربی کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں۔ لبید شاعر تھا، وہ اس نے محفل میں جا کر، میلوں ٹھیلوں میں جا کر اس نے شعر بولنے کرنے، لوگوں نے اس کو داد دینے کرنی، لوگوں نے اس کو نذرانے دینے کرنے، لوگوں نے اس کو کہا نا یہ امام الشعراء ہے، یہ شعروں کا امام ہے، ملک الشعراء ہے، یہ شعروں کا بادشاہ ہے، لوگوں نے اس کو سجدے کرنے کی۔ لیکن کیا ہوا جب وہ شعر بولتا تو مکہ کے دیوار کے ساتھ، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس کے شعر کو لکھ کے لٹکایا جاتا تھا، اور یہ دیکھنے والے کہتے ہیں لبید نے کیا شعر بولا ہے، لبید نے کیا کمال کی بات کی ہے، لبید کے کیا لفظ ہے۔ لیکن جب لبید کا لٹکا ہوا شعر جو ہے چارٹر خانہ کعبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، ادھر میرے اللہ نے اپنے محبوب پر انا آتینا کل کوثر اتار دی، انا آتینا کل کوثر اتار دی۔ میرے کریم نے فرمایا صحابی سے جاؤ تو صحیح، جہاں پہ یہ لبید کا لکھا ہوا شعر لٹکا ہوا شعر ہے اس کے ساتھ قرآن کی چھوٹی سی سورت لٹکاؤ۔ جب لبید نے دیکھا کہ میرے شعر کے ساتھ کسی اور کا شعر لکھا ہوا ہے، کسی اور کا کلام لکھا ہوا ہے، وہ تو آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کس کی ہمت ہے کہ میرے شعر کے ساتھ کوئی اپنی لکھی ہوئی تحریر لکھ دے، یہ کس کی ہمت ہے؟ عرب کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں جمع تو میرے شعر کے ساتھ اپنا شعر لکھ دے۔ جب اس نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھا وہ کہنے پر مجبور ہو گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ رحمان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ وہ جو انا آتینا کل کوثر لکھی ہوئی تھی، وہ جو لفظ لکھے ہوئے تھے وہ لبید کے دل میں اتر گئے۔ لبید نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر محمد عربی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تھوڑے دن گزرے، کسی نے کہا لبید تجھے تو بڑی محفلوں کے اندر داد ملا کرتی تھی، لوگ تیرے بڑے دیوانے تھے، لوگ تیرے گیت گاتے تھے، تو بہت بڑا شاعر ہے، آج کل شاعری چھوڑ دی ہے۔ لبید نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے ساری شاعری بھول گئی۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، جس بندے نے قرآن کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا، یاد رکھیں قرآن اس بندے کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت۔ نہیں پڑھ سکتے یار آپ، قل ہو اللہ تو آپ لوگوں کی آتی ہے، انا آتینا تو آتی ہے، نہیں آتا یہ تو نام آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ تو آتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے، 10 نیکیاں۔ اور دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کتنے لفظ آتے ہیں، ہم مفت کا اللہ کا دیا ہوا جو پیکیج ہے نیکیوں کا ہم اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا پڑھا قرآن کے اندر، جب سے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے اس دن سے زوال جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گیا، زوال جو ہمارا مقدر بن گیا۔ بے برکتیوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، محتاجیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، غربت ہمارے دروازے میں بیٹھی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو پھر یہ زمانے نے زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ تو آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اچھے نعت خواں محمد انور صاحب کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور کونین علیہ السلام میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محترم جناب محمد انور صاحب، دیکھیں آپ چند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جو ہے وہ نیتوں کا پھل دیتا ہے۔
مجمع کا پھل نہیں دیتا کہ بندے کتنے ہیں، گیدرنگ کتنی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقیناً 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 وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا ملا۔ تو آپ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، آپ سب نے مل کر درود پاک پڑھنا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ